تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کی موت نے مسلم کمیونٹی کے اندر شہری بدامنی اور تنازعات کو جنم دیا۔ ان تنازعات میں پیغمبر اکرم کی زوجہ محترمہ عائشہ اور ان کے قریبی ساتھیوں جیسے طلحہ ابن عبید اللہ اور زبیر بن العوام کو نومنتخب خلیفہ علی ابن ابی طالب کے خلاف جنگ میں مصروف دیکھا، جو کہ جنگ کے نام سے مشہور ہوگا۔ جمال اونٹ ایک امت مسلمہ ایک ایسے مخمصے کا شکار تھی جس کا پہلے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ ایک طرف خلیفہ کزن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور قریبی ساتھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں نبی کے بہت سے اصحاب اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کی وجہ سے گروہوں نے مسلم کمیونٹی کے اندر اپنی شناخت اپنا لی۔ سینٹر فار انٹرا مسلم اسٹڈیز نے 29 اکتوبر 2020 کو جمال کی جنگ اور علی کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں موقف پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بلایا۔ قاری ظہیر الدین طاہر نیوپورٹ مسجد کے امام اور کے دیرینہ رکن نے سنی نقطہ نظر پیش کیا، اور میک ماسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر لیاقت تاکیم نے شیعہ نقطہ نظر پیش کیا۔ ابتدائی تاریخی مورخین جیسے کہ الطبری، البلادھوری اور دیگر کا حوالہ دیتے ہوئے قاری ظہیر الدین نے عثمان کی وفات کے بعد کے واقعات، خلافت کا عہدہ سنبھالنے سے علی کی ہچکچاہٹ اور لوگوں کے اصرار کی وجہ سے بعد میں عہدہ سنبھالنے کے واقعات کا خاکہ پیش کیا۔ ابتدائی طور پر بیعت کرنے کے باوجود طلحہ اور زبیر نے علیحدگی اختیار کی اور عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے نام پر فوج کی ریلی نکالنے کے لیے عائشہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جنگ جمال تک کے واقعات کا خاکہ پیش کرنے کے بعد قاری نے جنگ کی تفصیلات بیان کی، جن میں طلحہ اور زبیر کا پچھتاوا اور ان کے بعد ہونے والی ہلاکتیں شامل تھیں۔ یہ جنگ بالآخر علی نے جیت لی، جس کے بعد انہوں نے حضرت عائشہ کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دیا۔ بخاری جیسی سنی احادیث کی کتابوں میں روایات کا حوالہ دیتے ہوئے اور شیخ البانی جیسے سنی عالم کے نظریات کا حوالہ دیتے ہوئے قاری نے ذکر کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا غلطی پر تھی، تاہم وہ پشیمان ہوئیں اور اس کی گواہی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش نہیں ہے۔ علی کی مخالفت کے سلسلے میں اپنی بقیہ زندگی میں خاموشی کے علاوہ پروفیسر تاکیم نے مختصرہ اس تاریخی داستان کو دوبارہ ترتیب دیا، جس کا خاکہ قاری ظہیر الدین نے پیش کیا، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ ان تفصیلات پر شیعہ اور سنی دونوں ہی متفق ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے شیعہ علماء کی طرف سے اٹھائے گئے بعض نکات کا ذکر کیا، جیسے حضرت عائشہ کا بصرہ پر حملہ، جس کے نتیجے میں بہت سی جانیں ضائع ہوئیں، باوجود اس کے کہ عثمان کے قاتل بصرہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں تھے۔ مزید برہ انہوں نے ہواب نامی جگہ پر کتوں کے بھونکنے کے واقعہ کا ذکر کیا۔ اس مقام پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے واپس پلٹنا چاہا جب انہیں یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو ہواب کے بھونکنے والے کتوں سے خبردار کیا تھا، تاہم اس کی فوج کے ارکان اکٹھے ہوئے اور گواہی دی کہ وہ جس جگہ پر تھے وہ ہواب نہیں تھی، جس کی طرف بعض شیعہ علماء نے اشارہ کیا کہ یہ مسلم تاریخ میں پہلی نہیں تو ایک بڑے پیمانے پر جھوٹی گواہی تھی۔ جمال کی جنگ مسلم کمیونٹی کے لیے ایک تاریک دور تھا، اور پروفیسر تقم کے مطابق تاریخ کے اس موڑ پر ہے کہ کمیونٹی میں شناخت کا ایک ٹھوس تصور قائم ہوا، جہاں علی کے پیروکار عثمان کے پیروکار کا لیبل آیا۔ پروزنشنز ایک ابتدائی کے بعد کیا گیا تھا۔ شیخ عارف عبدالحسین کا جواب، جنہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک حساس اور پولرائزنگ واقعہ ہے، سوال کیا کہ کیا حضرت عائشہ کے لیے اٹھنا مناسب ہے اور اس عمل میں قرآنی احکامات کی مخالفت کرتے ہیں؟ 3. ایک جائز خلیفہ کے خلاف اٹھنے کے علاوہ بحث کے دوران مزید سوالات بھی اٹھائے گئے، جیسے کہ کیا اٹھنے والوں کو باغی سمجھا جاتا تھا، جس کے بارے میں قاری ظہیر الدین نے ایک سنی موقف بیان کیا تھا کہ جنگ کے دوران انہیں باغی سمجھا جاتا تھا، تاہم جنگ کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور اس طرح انہیں بری کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ پہلے دو خلفاء کے خلاف لڑنے والوں کو دین کو چھوڑنے والا کیوں سمجھا جاتا تھا، جبکہ علی کے خلاف لڑنے والوں کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بحث کے دوران اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ اس سیاسی واقعے نے کس طرح مذہبی اثرات مرتب کیے ہیں اور سنیوں کو صحابہ کے ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونے کی صورت میں ان کے عادل اور صحیح عدول ہونے کے تصور کو کیسے حل کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ اس واقعہ نے کمیونٹی میں تناؤ پیدا کیا تھا، تاہم علی ابن ابی طالب نے خاتون عائشہ کے ساتھ جو سلوک کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کے دور رس نتائج کے باوجود انہوں نے انتہائی احترام کے ساتھ ایسا کیا۔
یہ ان کے کردار کی تقلید اور تاریخ سے سبق سیکھنے کا ایک نقطہ ہے۔ اس جنگ کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے فوج کی قیادت کی۔